وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. باب قوله فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى قوله قصصا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یعنی خادم سے کہا لاؤ ہمارا دن کا کھانا، ہمیں تو اپنے اس سفر میں سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ سنعا عملا، سنعا عمل کے معنی میں ہے، حولا تحولا، حولا کے معنی پھر جانا ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں الٹے پاؤں لوٹے۔ نکرا داہیتن، نکرا کے معنی ہے عجیب بات۔ ینقد، ینقاد کما ینقاد السن، لتخذت واتخذت واحد۔ ینقد اور ینقاد دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ینقاد السن یعنی دانت گر رہا ہے۔ لتخذت اور اتخذت دو روایات میں ہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ رحمہ من الرحم وہی اشد مبالغۃ من الرحمہ ویظن انہ من الرحیم وتدعى مکۃ ام رحم ای الرحمۃ تنزل بها۔ رحمن رحم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے بہت رحمت، گویا یہ مبالغہ ہے رحمت سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ رحیم سے نکلا ہے، اس لیے مکہ کو ام رحم کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پروردگار کی بہت رحمت اترتی ہے۔ اب یہ پھر وہی حدیث ہے جو کل ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم اس کی عربک پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ جگہوں سے ہم ذرا تھوڑی سی شرح بھی دیکھ لیں گے۔ قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى نبي الله ليس بموسى الخضر فقال كذب عدو الله۔ قال حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف السبيل إليه قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيا فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال فرجعا يقصان في آثارهما فوجدا في البحر كالطاق ممر الحوت فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجن بثوب
فسلم علیہ موسیٰ قال وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه قال بل أتبعك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر فركب السفينة قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره قال فلم يفجأ موسى إذا عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت الآية فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فقال بيده هكذا فأقامه فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فکان کافرا. اب یہ مورلیس بالکل این وہی حدیث ہے جو کل ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں فرق بات یہ ہے مثلا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چٹان پر سر رکھ کر سو گئے تو سفیان نے عمر کی روایت کے علاوہ ایک دوسری روایت کے حوالے سے بیان کیا کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جسے حیات کہا جاتا تھا، جس چیز پر بھی اس کا پانی پڑتا وہ زندہ ہو جاتی تھی. اس مچھلی پر اس کا پانی پڑا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور وہ زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو ہمیں اس سلسلے سے مزید واقعات بھی پتہ چل جاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی، اللہ تعالیٰ کا جو رضا تھی وہ اسی میں تھی کہ بس اتنا ہی ہمیں پتہ چلے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن جو ہمارے لیے تھوڑا دلچسپی کا باعث ہیں تفسیر میں. مثلا یہ کہ پہلے جب انہوں نے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا ہے، اس کا ایک تختہ اکھیڑا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے ذرا ہلکا سا کہا ہے الم اقل، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے لڑکے کو قتل کیا ہے تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا ہے تو ذرا تھوڑا سا سختی سے ریپریمانڈ ہے کہ اب تم دوسری مرتبہ یہ کر رہے ہو. تو پھر فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جب کشتی کو سوراخ کیا ہے لقد جئت شیئا امرا، امرا کا لفظ ہے. اور جب غلام کو قتل کیا ہے تو فرمایا لقد جئت شیئا نکرا. اب امرا اور نکرا میں کیا فرق ہے؟ امرا جو ہے وہ ذرا سا پھر بھی ایک ہلکا لفظ ہے، اور نکرا جو ہے وہ زیادہ
بڑا ایک لفظ ہے کہ جس سے انسان ایک اس سے ہیٹ کرے اس کام کو، یا نفرت کرے اس کام سے، یا انکار کرے اس کام کا، کیونکہ اس بچے کو قتل کرنا ظاہر ہے کہ ایک نابالغ بچہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ابھی تک، تو اس کے لیے ریئیکٹ کرنا موسیٰ علیہ السلام کا ذرا زیادہ اسٹرانگ تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے دو قصے ہیں نا، ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے دو قصے ہیں نا، ان میں ظاہری جو خضر علیہ السلام نے کام کیا ہے وہ برا کام ہے، کسی کی کشتی کو سوراخ کر دینا، کسی کے بچے کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اچھا کرنا تھا وہاں پہ اچھا کرنے کی بجائے انہوں نے ظاہری طور پر عدم الاحسان کیا ہے، یعنی برا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ برا ہی دراصل ان کے لیے اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت اب ان کو بھی کچھ برا کرنا چاہیے اس بستی کے ساتھ، جس بستی نے ان کے لیے برا کیا، ان کو کھانا تک نہیں دیا، تو ان کے ساتھ انہوں نے نیکی کر دی۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کے جو یہ تکوینی امور ہیں، ان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری تقدیر کا جو بھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں، چاہے آپ کا گلاس ٹوٹا ہے، چاہے آپ کہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا ہے یا کوئی فائدہ ہوا ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ایک لارج جو کینوس ہے ہماری زندگیوں کا، اس میں وہ فٹ ان ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے فی الوقت، اور اس کو بس صرف ہمارا کرنے کا کام یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اس میں اعتراضات نہیں چھانٹنے، اور اس میں پھر ہم نے کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی کہ جو تقدیر پر ایمان کے منافی ہو۔ اچھا، اور یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وکان امامہم پڑھتے تھے، لیکن زیادہ راجح قرات جو ہے وہ کان وراءہم ہی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے احتیاط کا تقاضا اور بہتر یہی ہے کہ ہم کان وراءہم کو ہی سٹک کریں، although دونوں جو قراتیں ہیں امامہم والی بھی وہ صحیح قراتوں میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ذرا مچھلی کا بھی تھوڑا سا واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑی عظیم آیات میں سے ہے، عظیم میریکلز میں سے ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ یہ جو مچھلی تھی اس کو پکا دیا گیا تھا، یہ پک چکی ہوئی تھی، اور ویسے بھی مچھلی جب پانی سے نکل آتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہر امر، ہر فیصلہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس وقت جس کو خرق عادت، یعنی عادت کے خلاف جا کر بھی یا زندگی دے دے یا موت دے دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے انٹرسٹنگ بات کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، رکبا فی السفینہ استطعما اہلہا فوجدا فیہا جدارا، دونوں سوار ہوئے کشتی میں، دونوں نے کھانا مانگا، دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا، تو لہٰذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے یوشع بن نون، وہ اس سفر میں آگے ساتھ نہیں گئے، اللہ عالم۔ پھر اسی طرح سے حوت کا لفظ آیا ہے اس مچھلی کے لیے، اور یہ ہر قسم کی مچھلی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اللہ عالم کہ اب وہ کون سی ٹائپ تھی، بہرحال وہ ایک اچھی ایسی مچھلی تھی، سبسٹینشل اور بڑی، کہ جس کا تیرنا نکلنا سب بڑا واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک اور بات جو ہماری تربیت کے لیے اور ہماری لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی ہے کہ مجھے بتائیں، میں پہنچنا چاہتا ہوں ان کے پاس، کہ میں کہاں جاؤں، تو مجمع البحرین پر تم جانا، اور پھر میں اس کو کیسے پہچانوں گا، مجھے کوئی نشانی بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ نشانی بتائی ہے کہ جہاں مچھلی اس طرح سے دریا میں چلی جائے گی وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑی ایک ٹپ ملتی ہے کاموں کو سر انجام دینے کی،
کہ بہت کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جب تک انسان کسی بھی معاملے میں کسی انسٹرکشنز میں ڈارک میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، تو اول تو اس کے کام میں اس سے بلنڈرز ہوتے ہیں. اور بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شرم کے مارے پوچھ نہیں پاتے کہ اچھا یہ اتنا بھی پوچھ رہی ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کوئی یہ نہ کہے. تو یہ شک اور یہ تردد جو ہے یہ بعد میں انسان کے پچھتاوے کا باعث بنتا ہے کہ جب اس سے کوئی چیز درست طور پر سر انجام نہیں ہوتی یا جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کے خلاف ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، آپ چھوٹی سی کوئی مشین لے کر آتے ہیں، آپ اس کا مینول کتنے غور سے پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو اسی طرح کوئی بھی امور آپ کے ذمے ہوں تو آپ پوری طرح سے ان کو اچھی طرح سمجھ کر کہ مجھے کرنا کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرے ذمے کیا ہے اور مجھے کس طریقے سے کرنا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری ڈیٹیل میں انسٹرکشنز لی ہیں اور پھر وہ خضر علیہ السلام تک پہنچے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا کہ وہ جو زمین تھی نا سریہ، وہ کچھ گیلی گیلی سی تھی. ٹھیک ہے، اللہ عالم. اور یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا کہ وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کو چشمہ الحیات کا نام دیا گیا تھا، کہ اس میں جو بھی چیز آتی یا اس کا پانی کسی پہ پڑتا. اور آپ دیکھیں کہ مچھلی تو ویسے بھی اگر پانی میں جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اگر فوری اس کو باہر نکال کے اندر ڈالا جائے تو پھر زندہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ تو مچھلی پکی ہوئی تھی. تو اللہ عالم کہ وہاں پر جو گیلاہٹ کا ذکر ہے، ایک جگہ پر گیلی مٹی کا ذکر ہے اور ایک جگہ پر ایک حدیث میں چشمے کا ذکر ہے. تو اس کا کیا رول تھا اس مچھلی کو زندہ کرنے میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پرندے کی چونچ کا ایک ایگزامپل دی خضر علیہ السلام نے، تو یہ بھی مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مبالغہ ہے کہ پرندے کی چونچ میں کیا آتا ہے. اور ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ اگر کوئی سوئی ڈالے سمندر میں، تو آپ دیکھیں کہ سوئی جیسے سٹیل کی بنی ہوتی ہے جس چیز کی بھی، تو وہ لاتی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایویپریٹ کر جاتا ہے. یہ قلت کے لیے کہ اتنا ہی کم ہمارا علم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ان کمپیریزن. تو لہٰذا اس لیے نہ تو کبھی اگر کسی بات کا پتہ چل جائے تو اس پر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ کبھی بھی کسی کو کوئی بھی بات بتائی جائے تو جتنے بھی جو جید علماء ہوتے ہیں وہ ساتھ اللہ عالم بالصواب ضرور کہتے ہیں کہ اصل بات، درست بات تو اللہ ہی کو پتہ ہے. یا یہ کہہ دینا کہ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، کہ مجھے اتنا ہی پتہ ہے اور اس سے بڑھ کر جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھیں، چاہے ہمیں کچھ بھی آ جائے، وہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسا کہ سورہ النحل آیا 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور کچھ نہیں تم جانتے ہوتے تھے تب، اور پھر اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، یعنی یہ ہمیں صلاحیتیں دیں جن کی ذریعے سے پھر ہم نے علم حاصل کیا. پھر اس حدیث سے پیچھے بھی جو ہم نے پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبے میں لوگوں کا دل نرم ہوا اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے. تو جب بھی کوئی واعظ و نصیحت ہو تو اس میں الفاظ، ٹاپک اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دل حق کے لیے نرم پڑیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ ہے واعظ و نصیحت کا وہ طنز، تانے، نیگیٹو باتیں، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور تنقید کرتے کرتے لوگوں کو پٹ آف کر دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کافی سال پہلے میں نے کسی جگہ پر کوئی درس دیا تھا، تو ایک ینگ سی بچی مجھے آ کے کہتی ہے کہ آج میں نے پہلی دفعہ کوئی درس جو ہے نا میں نے غور سے سنا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تو سارے لوزرز ہو، تم لوگوں کو تو کچھ نہیں آتا. مجھے ہوا کہ ٹھیک ہے اس وقت اس کو اپیل کر گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سمیت ہم جتنے بھی اسپیکرز یا جو بھی ہم ہیں تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو
دین کی طرف بلانے کی بجائے دین سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا ہونا چاہیے واز کہ جیسے سورہ الرعد میں آتا ہے نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ہم عموماً پھر بذکر اللہ سے یہی مراد لے لیتے ہیں کہ تسبیحات کریں اور لوگوں کا دل اطمینان پکڑے. آپ کی باتیں ایسی ہوں، اللہ کی باتیں آپ اس انداز میں بتائیں کہ لوگوں کے دل اطمینان پکڑیں. سورہ الحدید آیا 16 میں آتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی تک لوگوں کے دل یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل پگھلیں اللہ کے ذکر سے اور جو نازل کیا ہے اس نے حق میں سے. تو جب دل نرم پڑ جاتے ہیں، جب آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ بحیثیت داعی آپ کا مقصد پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو بہت طویل باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فلا حاجت الی الاطالہ، آپ کو طویل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لمبا بولیں تو ہی بات بنے. آپ کی بات بس اثر انگیز ہونی چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب لوگوں کی آنکھیں بہ پڑیں اور لوگوں کے دل نرم پڑ گئے، واللہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے، وہاں سے چل دیے. بعض اوقات ہم اتنا اپنا درس یا خطبہ یا واٹ ایور اپنی ٹاک کو اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ وہ شروع کہیں سے ہوئی ہوتی ہے اور اینڈ وہ کہیں جا کے ہو رہی ہوتی ہے. سننے والے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ شروع کہاں سے ہوئی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم جس مقصد کے لیے ہم وہ شروع کر رہے ہوتے ہیں وہ مقصد کہیں اور چلا جاتا ہے. تو بہرحال جیسا آپ کا آڈینس ہوگا بات آپ نے ویسی ہی کرنی ہے. لکل مقام مقال، ہر سچویشن کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج بات جو ہے وہ اثر انگیز ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے، نہ کہ یہ کہ لوگ اور زیادہ ڈیفائنڈ ہو کر اٹھیں وہاں سے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. باب قولہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ارشاد باری تعالی، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اور وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں، ان کی نہ کاموں کا نہ ان کی نیکیوں کا، کسی چیز کا کوئی وزن قیامت کے دن ہم بنائیں گے ہی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو وزن ہے نا، والوزن یومئذ الحق، وزن قیامت کے دن صرف حق کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، حق بات کا وزن ہونا ہے اور سچی نیتوں کا وزن ہونا ہے، اور وہ پہاڑوں کے برابر کے وزن بھی لے آئیں گی. ورنہ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن میزان میں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور اس میں کئی اگزامپلز جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعوت دین کرنے والے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ساری زندگی ریاکاری اور اپریشیشن، اور مجھے کئی دفعہ بہت یہ چیز جو ہے وہ حیران کر دیتی ہے کہ اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے آ کے کسی بات پر کوئی شکریہ کہتا ہے اور میں اس کو فیس بک پر لگا دیتی ہوں، مجھے اگر اول تھوڑی ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ میں اس تعریفی کلمات کی اور تحفوں کے لین دین کی، لیکن کبھی اگر کوئی آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کوئی پین دے دیا کسی نے، کوئی مگ دے دیا کسی نے، عموماً مگ کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ کر آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پر لگا دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹیمونیل ہے میرا. کیا واقعی یہ میرا ٹیسٹیمونیل ہے؟ کیا ہمیں ان ٹیسٹیمونیلز کی ضرورت ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جو درس دیا تھا اس نے مجھے یوں چینج کر دیا، اور آپ جیسی آواز اور آپ جیسی الفاظ تو کبھی کسی کے ہوئے ہی نہیں، اور وہ لکھوا کے اس اسٹوڈنٹ سے اس کے پیپر کی تصویر کھینچ کے
اس کو فیس بک پر لگا دیا۔ کیا ہمارا یہ کام ہے؟ کیا دائی کو ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، نیت جو بھی ہو، لیکن یہ اعمال جو ہیں یہ انسان کو ریاکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی بھی جتنے بھی ہماری زندگی میں کوئی کسی کا کریئر ہے، کسی کی کوئی خاص طور پر جیسے اب کفار ہیں، وہ جتنی مرضی مٹیریل ایڈوانسمنٹ کر لیں، کچھ بھی وہ کر لیں، چاہے وہ اپنی ساری کی ساری جائیداد چیریٹی میں کر جائیں، وصیت کر جائیں، پھر بھی ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے تو لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وزن کن چیزوں کا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک انتہائی ایک چھوٹے سے قد کے باریک، ان کی کمزور ان کا سٹیچر تھا اور باریک پنڈلیاں تھیں، تو ایک دن وہ آئے تو ہوا سے ان کی پنڈلیاں ایسے جو ہے نا وہ ان سے کپڑا ہٹ گیا، تو صحابہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پنڈلیاں میزان میں احد سے بھی بھاری ہوں گی۔ یہ ہے وزن کہ آپ نے اس سٹیچر کے ساتھ، اس مال کے ساتھ، اس عقل کے ساتھ، اس ذہانت کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور کیا آپ نے وہ کیا جو واقعی اللہ کی نظر میں درست تھا، یا آپ بس خود سے ایک ڈیفینیشن بنا لی تھی آپ نے صحیح اور غلط کی، اور اس کے مطابق آپ کرتے چلے گئے صحیح اور غلط۔ اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کیا وزن ہے۔ آپ دیکھیں میزان میں بھاری کیسی کیسی نیکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے محروم ہی رہ جائیں اور ہم ان سے غافل رہ جائیں۔ کتنی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی عظیم تسبیح ہے۔ اور یہ دو الفاظ ہیں، دو کلمات ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں اتنے بھاری ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کی اخلاص سے، نیت سے دیا ہوا آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی احد پہاڑ جتنا اجر لا سکتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کام اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کچھ اور ہی نیت سے رہے ہوں، اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ ہو۔ تو آپ سوچئے واقعی اس سے بڑا اور خسارہ کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی خسارہ نہیں ہے۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اس آیت قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا کے متعلق سوال کیا کہ ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہم الحروریہ، کیا یہ خوارج ہیں؟ حروریہ جو ہیں یہ خوارج کو کہا جاتا تھا کیونکہ اسی جگہ سے یہ اٹھے تھے۔ قال لا ہم الیہود والنصارى، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اما الیہود، جو یہود تھے، فکذبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تکذیب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے تو انہوں نے جنت کا انکار کیا۔ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ، اور خوارج تو وہ لوگ ہیں، يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جنہوں نے اللہ کے عہد میثاق کو، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑا۔ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خوارج کو فاسق کہا کرتے تھے۔ اب حروریہ کی نسبت حرورا کی طرف ہے، اور کوفہ کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے جہاں یہ خوارج جمع ہوئے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ اور خوارج انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل ایک الگ سے انہوں نے اپنی ایک آئیڈیالوجی اور نظریات بنا لیے تھے۔ یہ گناہ کبیرہ والے کو دار اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ یہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو بھی کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں نے جو کیا سو کیا، لیکن آپ کا ایمان اب وہ نہیں رہا۔ اور انہی کو شہید کرنے والے بھی یہ خوارج تھے، ان دونوں ہستیوں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، بڑے خوبصورت روزے رکھیں گے، لیکن ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور
ایک شخص تھا ابن قبا جو خوارج کا سردار تھا، تو اس نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ الاخسرین اعمالا کون لوگ ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہرورا والے کمبخت بھی انہی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدے کی طرف اپنی رہنمائی رکھے اور ہمیں بچائے اس بات سے کہ ہم کسی بھی افراط و تفریط کا دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں شکار ہوں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو گئے۔ یعنی بنیادی طور پر جو کافر ہوتا ہے اور ریاکار، ان دو کے تو میزان میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کافر جو ہے وہ وحدانیت کا انکار کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی کفر جو ہے وہ انف برائی ہے، اور وہ اس کی نیکیاں اس کے کفر کی وجہ سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی۔ اور جہاں تک ریاکار کا تعلق ہے تو وہ ویسے ضائع کر بیٹھتا ہے ہر چیز کو، جیسے البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ ان کا جو ریاکاری کا جو انجام ہے وہ کس طرح سے ہے کہ جیسے ایک چٹان اور اس کے اوپر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر تیز بارش آئے، وہ گرد ساری بہہ جائے گی اور وہ چٹان جو ہے وہ بالکل صاف چٹیل پتھر جو ہے وہ نکل آئے گا نیچے سے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ریاکار بھی نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور کسی چیز کا وزن اس کی نیکی کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ چھپا کر نیکی کی جائے، اپنی نیکیاں میکسیمم چھپا کے کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈونیشن دیتے ہیں اور ان سے نام پوچھو تو کوئی فرضی نام بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اللہ کو دے رہا ہوں، میں اللہ کو دے رہی ہوں، میں اس بندے سے کچھ نہیں لینا چاہتی، مجھے اس حد تک بھی اپریسیشن یا نہیں چاہیے کہ رسید کے اوپر میرا نام لکھا ہوا، مجھے اس حد تک بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، جس کا اللہ پر اتنا یقین ہو تو کیا اللہ تعالیٰ میزان میں اس کے دیے ہوئے چند روپوں کو، اللہ کے لیے ہم کروڑوں بھی دے دیں تو چند روپے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی قدر نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو شکور ہے، اللہ تعالیٰ تو قدردانی کرنے والا ہے، بس ہم نہ ضائع کر بیٹھیں اپنی نیکیاں۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کریں گے اس کو نشر کریں گے، کبھی فیس بک پہ نشر کریں گے، کبھی کسی کو میسج کر دیں گے آج میں نے یہ کیا ہے۔ دوسرے بندے کو اس بات سے کیا کہ اگر آپ نے آج کوئی نیکی کا کام کر دیا ہے تو آپ اپنا اور اللہ کا معاملہ رہنے دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی جگہ پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دینے سے دوسروں کو انسپریشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن نیت میں ریاکاری ہونا انسان کی ہلاکت ہے اور اس میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم آج یہ بات لے کے اٹھیں کہ ہم نے اپنی نیتیں اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنی، کیونکہ جس نیت میں ذرا سا بھی کوئی شائبہ بھی ہوتا ہے نا کسی اور کا کہ وہ بھی اپریشیٹ کر لے اور وہ بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا نوعیت تھی اس مال غنیمت کی کہ جو خسرو کے محل میں سے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، کیا ہیرے جواہرات، سونے چاندی، اور وہاں پہ پائلز لگے ہوئے تھے مال غنیمت کے جو کہ سپہ سالار کے کنٹرول میں تھے۔ لوگوں کو جو جو چیز جہاں سے ملتی تھی وہ اٹھا کے لا کے ان پائلز کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے چہرے چھپا کے رات کے اندھیرے میں اتنے بڑے بڑے مرتبان ہیروں سے بھرے ہوئے اور مرتبان اٹ سیلف سونے کے، اور وہ لا کے تو اس پائل کے اوپر ایسے پھینکتے تھے جیسے کوئی ردی کا ٹکڑا ہے، کہ یہ بھی نہ پتا چلے کہ یہ اتنا بیش قیمت سامان جو ہے یہ کون لا کے دے رہا ہے، یہ کون اتنی امانت داری کر رہا ہے، یہ بھی نہ پتا چلے۔ اور جب یہ اس کا خمس جو ہے 5واں حصہ جب مدینہ پہنچا تھا اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا جن لوگوں نے اتنی امانت داری کے ساتھ یہ سامان یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ واقعی امانت دار ہے، وہ واقعی مومن ہے۔ تو اپریسیشن تو بس صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا المغیرة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی قدآور اور موٹا تازہ آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ، اور اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، مچھر نہیں، مچھر کا پر، پورا مچھر بھی نہیں۔ وقال اقرؤوا، اور پھر فرمایا کہ اس آیت کی تلاوت کر لو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ وعن یحیی بن بکیر عن المغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد مثلہ، اس حدیث کو ایک اور ترک سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب قیامت کے دن ترازو میں کس چیز کو تولا جائے گا، اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال کا ہوگا، دوسری رائے یہ ہے کہ اعمال کے صحیفوں کا وزن ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ انسانوں کا وزن ہوگا، اور ہر قول کی دراصل دلیل احادیث سے ملتی ہے جن کا بیان کتاب التوحید میں آئے گا۔ البتہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے وزن کرنے کا اہتمام بھی نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، وہ اہل ایمان جو ان خوش نصیب 70,000 میں سے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ 70,000 مبالغے کے لیے ہے، کثرت کے لیے ہے، یہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو شگون نہیں لیتے، کہ جو دھاگا وغیرہ جو باندھنا ہے، لا یسترقون، کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، یعنی جا کر کسی کو کہنا، جو دم ہے نا اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف معلوم ہو رہی ہے مجھے، تو میں آپ کو دم کر دیتی ہوں، تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دم کروا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی دم کرتا ہے اور آپ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے آپ دم کریں، تو اس سے آپ کی توحید میں خلل آتا ہے، کیونکہ لا محالہ آپ اس انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوئی خود سے آپ پہ دم کرے تو بھی جائز، آپ خود اپنے اوپر دم کریں تو بھی جائز، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں تو یہ کوئی حرام کے اس میں نہیں آتا، لیکن آپ کی توحید میں تھوڑا یہ کمی کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جا کر کسی کو کہہ کر کہ میں نے آپ سے دم کروانا ہے، یہ کام وہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر لا یتطیرون، وہ یہ بری فعل نہیں لیتے تھے، کسی چیز کی نحوست پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ دوسرے وہ کیٹیگری، وہ کافر جن کے نامہ اعمال میں نیکی ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کا وزن کس چیز کا ہونا ہے؟ سورہ مریم، اس سورہ کو سورہ کاف ہا یا عین صاد بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کے جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد جو ہے یہ طویل ترین حروف مقطعات ہیں جو کہ ایک جگہ پر قرآن میں آئے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم پیچھے بھی یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں، یہ حروف تہجی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جو صورتیں ہیں ان سے پہلے رکھے ہیں کہ انہی حروف ہجائیہ کے ساتھ تم بھی اتنی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہو، انہی حروف ہجائیہ کو استعمال کر کے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ حروف ہجائیہ تمہارے پاس ہیں، ورڈ بینک تمہارے پاس ہے، لیٹر بینک تمہارے پاس ہے، تو بناؤ اس جیسی کتاب۔ تو دراصل یہ انسانوں کو عاجز کرنے کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، یعنی حروف مقطعات رکھے گئے ہیں۔ وقال ابن عباس اسمع بہم وابصر، اسمع بہم وابصر، اللہ یقولہ وہم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کافر نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں،
فی ضلال مبین یعنی قولہ اسمع بہم وابصر، کہ بلکہ کھلی گمراہی میں ہے، مطلب یہ کہ کافر الکفار یومئذ اسمع شیء وابصرہ، کہ کافر قیامت کے دن خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر اس وقت ان کا سننا اور دیکھنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ لَأَشْتُمَنَّكَ، لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا، وَرِئْيًا مَنظَرًا، وقال ابو وائل علمت مریم ان التقی ذو نہیۃ حتی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وَرِئْيًا کے معنی ہے منظر اور ظاہری خوبی۔ ابو وائل نے کہا مریم علیہ السلام جانتی تھیں کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ صاحب عقل ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ رحمان کی پناہ کیا ہوتی ہے۔ وقال ابن عیینہ تعزهم عزا، سفیان بن عیینہ نے تعزهم عزا کے معنی کیے ہیں تزعجهم الى المعاصی ازعاجا، شیاطین ان کو گناہوں پر خوب ابھارتے ہیں۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں ادّا عوجا، ادّا کے معنی ہے کج روی اور ٹیڑھی بات۔ وقال ابن عباس وردا عطاشن، ابن عباس نے وردا کے معنی پیاسا کے کیے ہیں۔ اساساً مالن، اساساً سے مراد مال و اسباب ہے۔ ادن قولا عظیما، ادن کے معنی ہے بہت بڑی بات۔ رکزا صوتا، رکزا کے معنی ہے بھنک یا آہستہ آواز۔ وقال غیرہ غین خسرانا، غین کے معنی ہے نقصان اور خسارہ۔ وبکین جماعت باکن، بکین باکن کی جمع ہے یعنی رونے والے۔ سلیہ، سلیہ یسلا، سلیہ یہ سلیہ یسلا سے مصدر ہے یعنی داخل ہونا۔ ندیہ والنادی واحد مجلسا، ندیہ اور نادی دونوں کے معنی مجلس ہیں۔ اسمع بہم و ابصر، کہ کتنا یہ خوب اس دن سن رہے ہوں گے اور کتنا یہ خوب اس دن دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کچھ ان کو کلیئر نظر آ جائے گا، جس طرح سے یعنی ان کے دماغوں کے جو مینٹل بلاکس ہیں نا وہ ہٹ جائیں گے، جو پریجڈس بائسز تعصبات کے پردے انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے وہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، جیسا سورہ قاف آیا 22 میں آتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن ہم تمہاری آنکھوں کا پردہ ذرا ہٹاتے ہیں، آج تمہاری نگاہ خوب تیز ہے، آج تمہیں عین الیقین سے ہر چیز حق اور باطل صاف نظر آ گیا ہے۔ پھر آگے جو یہ لفظ تھا لَأَرْجُمَنَّكَ، ضرور میں رجم کروں گا تجھے، تو اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں گالیوں کا پتھراؤ کروں گا، تو یہ صرف وربل ابیوز مراد نہیں بلکہ یہ فزیکلی بھی مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو یہاں پر آیا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا أي عطاشا، کہ ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے پیاس سے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل جہنم جو ہیں یہ پیاسے ہوں گے اور یہ ان کو چلایا جا رہا ہوگا اور دور سے ان کو آگ نظر آئے گی اور آگ سراب کی طرح نظر آئے گی اور یہ سمجھیں گے کہ پانی ہے، اور جب یہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس پانی میں ایک دم یہ انٹر ہوں گے تو وہ تو جہنم کی آگ ہوگی۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کسی بھی انجام سے بچا کے رکھے۔ باب قولہ عز وجل وانذرہم یوم الحسرہ، انہیں رنج و افسوس پچھتاوے کے دن سے خبردار کریں۔ قیامت کے دن کا ایک نام یوم الحسرہ ہے، بدکار حسرت کریں گے کہ کاش برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار جنتی بھی حسرت کریں گے کہ کاش کچھ نیکیاں اور کمالی ہوتی، اتنے جو درجات تھے جنت کے تو ہم کچھ اور مزید آگے پا لیتے۔
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتا بالموت، موت کو لایا جائے گا، کہیئتی کبش املحا، ایک چت کبرے مینڈھے کی شکل میں، سفید اور سیاہ، فینادی منادن، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، فیشرئبون وینظرون، تو وہ جو اہل جنت ہے نا وہ گردنیں اٹھائیں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے، فیقولو، تو وہ کہے گا، هل تعرفون هذا، اس کو پہچانتے ہو تم؟ فیقولون نعم، تو اہل جنت کہیں گے ہاں، هذا الموت، یہ موت ہے، وکلہم قد رآہ، اور وہ سب کے سب اس کو دیکھیں گے، ہاں ان میں سے ہر شخص اس کو دیکھ چکا ہوگا۔ ثم ینادی، پھر وہ پکارے گا، یا اہل النار، اے آگ والو، فیشرئبون، تو وہ گردنیں اٹھائیں گے، وینظرون، اور وہ دیکھیں گے، فیقولو، تو وہ کہے گا، هل تعرفون هذا، اسے تم پہچانتے ہو؟ فیقولون نعم هذا الموت، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، وکلہم قد رآہ، اور سب کے سب اس کو دیکھ چکے ہوں گے، فیذبح، تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم یقول، پھر کہا جائے گا، یعنی وہ منادی کہے گا، یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، خلود فلا موت، خلود ہے اب، ہمیشگی ہے اب، اور کوئی موت نہیں، وہ یا اہل النار، اور اے آگ والو، خلود فلا موت، ہمیشگی ہے، کوئی موت نہیں اب۔ ثم قرأ، پھر یہ تلاوت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر اس آیت کو پڑھا، یعنی دنیا دار غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اب یہاں پر یہ جو موت کو ذبح کیا جائے گا نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فزیکلی ذبح کیا جائے گا، لیکن یہ چت کبرا مینڈھا، یہ وہ کیسے بن گئی موت؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہم بالکل نہیں جانتے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اور یہ جو خلود کی بات کی جائے گی، خلود کا اعلان کیا جائے گا جنت اور جہنم دونوں کے لیے، اہل جنت اور اہل جہنم کے لیے، تو اہل جنت کا سرور اور خوشی اس میں اضافہ ہوگا، اور اہل نار جو ہیں آگ والے، ان کے غم اور مایوسی میں اضافہ ہوگا کہ اب کوئی موت ہے ہی نہیں کہ اس تکلیف سے اور ان پریشانیوں سے بھی ہماری کوئی نجات ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو لایا جائے گا اور اسے پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا، پھر اہل جنت کو آواز دی جائے گی، وہ اس طرح ڈرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، پھر اہل دوزخ کو آواز دی جائے گی، وہ بہت خوش ہوں گے اور خوشی سے اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر ان سب کو کہا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ سب کہیں گے ہم اسے جانتے ہیں، پھر اسے ذبح کر دینے کا حکم کر دیا جائے گا، تو اسے پل صراط پر ذبح کیا جائے گا، پھر دونوں گروہوں سے کہا جائے گا تم جہاں جہاں ہو اس میں ہمیشہ رہو گے، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور یہ کہ یہ لوگ جو ہیں جنتی جہنمی، میں اور آپ، ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو واللہ عالم، یا تو یہ اس وقت الہام کیا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور یا بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس کو وہ اس وقت اس مینڈھے کی شکل میں پہچانے گا۔ اللہ عالم، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ باب قولہ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کفار قریش نے اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک وحی کا انتظار کیا،
پھر جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آپ نے بہت دیر کی، مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم با اختیار نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت ابی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ایدینا وما خلفنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ جتنا ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ کے لیے کیا چیز باعث رکاوٹ ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، ہمارے آگے اور پیچھے کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ خود مختار مخلوق نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، ان کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے بس وہ اسی ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہیں، اور ان کا اپنا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر اس حدیث میں دلیل ہے، پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق لزیارت جبریل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ روزانہ اور ہر وقت اور اکثر آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہے، کیونکہ ان کی ملاقات میں خیر اور برکت تھی۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام اور کوئی بھی اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء یہ بھی اخذ کیا کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جن لوگوں سے اس کو اپنی زندگی میں خیر و برکت اور نفع کی اور یا علم نافع کی کوئی ہوتی ہے امید ہوتی ہے تو ان کو بلایا کرے، ان کے ساتھ ملنے کا شوق رکھا کرے۔ اسلاف میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ اپنے اسی طرح کے جو بھائی تھے جن کی ان کو تقوی اور زہد و ورع سے ان کو سکون خود کو بھی حاصل ہوتا تھا، تو وہ ان کو ہدایہ بھیجتے تھے، پھر ان کو ملنے جایا کرتے تھے، پھر اسی طرح سے جیسے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اور پھر وہ بیٹھتے، پھر وہ آپس میں مذاکرہ کرتے، کوئی دین کی بات، کوئی علم کی بات، علم نافع کی بات، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ باب قولہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دیا جائے گا؟ یہ عاص بن وائل سہمی کی طرف اشارہ ہے، اور اس نے خباب بن ارت جو لوہار صحابی تھے ان کی کوئی رقم دینی تھی۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا قال جئت العاص بن وائل السہمی، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس آیا، اتقاضاہ حقا لی عندہ، اپنے اس حق کا تقاضا کرنے جو میرا اس کے ذمے تھا۔ فقالا، تو اس نے کہا، لا اعطیکا، میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں، حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرو، تم وہ کرو گے کفر تو پھر میں دوں گا۔ فقلت لا، میں نے کہا نہیں، حتی تموت ثم تبعث، میں تو یہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے، پیسے اور نو پیسے، دینے ہیں دو، نہیں دینے نہ دو۔ قال وانی لمیت ثم مبعوث، تو اس نے کہا اچھا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال، تو عاص بن وائل کہنے لگا، ان لی ہناک مالا وولدا، تو تب بھی میرے پاس مال اور اولاد تو ہوگی، فاقضیک، تب دے دوں گا میں تمہارے پیسے۔ سبحان اللہ، دلوں کی سختی جو ہے وہ انسان کو کہاں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی،
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا رواه الثوري والشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش۔ خباب بن ارت جو تھے نا، یہ لوہار صحابی تھے، اور آس بن وائل سہمی نے ان سے ایک تلوار بنوائی تھی اور ابھی تک اجرت نہیں دی تھی۔ یہ اجرت لینے گئے تو پھر ان کا یہ آپس کی بات چیت ہوئی۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا باپ ہے، اور یہ بڑا معزز سردار سمجھا جاتا تھا مکہ کا۔ 85 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی تھی، اور اپنے گدھے پر کہتے ہیں طائف جا رہا تھا تو یہ گرا ہے گدھے سے اور کانٹوں کے اوپر، اور پھر اس کو انفیکشن ہوئی اور پھر یہ مر گیا۔ باب اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا وہ رحمان کا کوئی پختہ عہد لے چکا ہے؟ قال موثقا عہدا، موثقا کے معنی ہے مضبوط اقرار۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قینا بمکہ، خباب کہتے ہیں میں مکہ میں لوہار تھا، فعملت للعاص بن وائل السہمی سیفا، تو میں نے بنائی عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار، فجئت اتقاضاہ، تو میں آیا اپنی اجرت کا تقاضا کرنے، فقالا، تو اس نے کہا، لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کا کفر نہیں کرو گے۔ قلت لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یحییک، کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہیں موت دے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، یعنی قیامت تک نہیں کروں گا۔ قال، تو وہ کہنے لگا، اذا اماتنی اللہ ثم بعثنی ولی مال وولد، اگر اللہ نے مجھے مار کر دوبارہ زندہ کیا تو میں تو وہاں بھی انٹائٹلڈ ہوں گا نا، مجھے تو وہاں پر بھی مال اور اولاد ملے گی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا قال موثقا، یعنی پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں مال اور اولاد ملے گی، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ عہدن کے معنی ہے مضبوط اقرار۔ لم یقل الاشجعی عن سفیان سیفا ولا موثقا، ٹھیک ہے، اور ایک اور روایت میں تلوار بنانے کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی عہد کی کوئی تفسیر ہے۔ بہرحال یہ صرف اپنے غرور میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بہرحال اس کا جو انجام ہے، اس کی موت ہے، وہ بھی بڑی عبرتناک تھی۔ باب کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ باب وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جن باتوں یعنی مال اور اولاد کے متعلق یہ کہہ رہا ہے ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ وقال ابن عباس الجبال حدا، ابن عباس کہتے ہیں الجبال حدا کے معنی ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت
افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ سبحان اللہ، بندہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات سے بچائے۔ اللہ کے پاس جو ہم نے حاضر ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتے ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ساتھ جاتے ہیں اس کا اہل، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کا اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔